نہیں کہتا، وہ خود عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے. اور میں آج کہتا ہوں کوئی شاعر لے آئیے، میں مباحثہ کرنے کو تیار ہوں. اردو کا، فارسی کا، پشتو کا، ہندی کا، انگریزی کا، کوئی شاعر لے آئیے، میں آپ سے بحث کرنے کو تیار ہوں کہ کوئی شاعر اتنے علوم شاعرانہ رکھتا ہی نہیں. مثال کے طور پر علم بیان، علم بدیع، علم معنی، علم عروض، جتنا وہ جانتا تھا، میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ اس نے کیا کیا کمالات کیے، آپ کو چند اشعار میں بتا دوں گا. لیکن دوسرا آدمی میں نے نہیں دیکھا کوئی کہ جو اتنی قدرت رکھتا ہو. پھر قدرت کلام کا جہاں میں نے ذکر کیا، وہاں آپ دیکھیے رحمان بابا کی 30-35 شعر کی غزل تو ایک عام غزل ہوتی ہے. البتہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں جو ردیف رے میں اس نے غزل لکھی ہے، وہ 93 اشعار کی ہے. یعنی ہماری 10 غزلیں اور بابا کی ایک غزل برابر ہے. اور وہ اس طرح شعر کہتا تھا کہ جیسے ایک دریا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، نہ کہیں رکاوٹ ہے، اور اس میں اس کا پڑھنے والا تنکے کی طرح بہتا ہوا چلا جاتا ہے. اور جب وہ رحمان بابا کو پڑھ لیتا ہے تو خود بخود یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ تمام تعریف اس خدائے حرف و صوت کے لیے ہے کہ جس نے گلشن حیات میں تتلیوں کی شکل میں اڑتے ہوئے پھول دیے. وہی خدائے حرف و صوت ہے جس نے باقی زندگی میں پرندوں کی صورت میں اڑتے ہوئے ساز دیے ہیں. اور وہی خدائے حرف و صوت ہے جس نے رحمان بابا کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ صدیوں تک زندہ رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا. میں یعنی ایک بات آپ کو، چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے جب ایک سالک راہ یعنی ایک معرفت الہی کا مسافر، سب سے پہلے یہ بات میں اہل طریقت کی کر رہا ہوں، ابھی اہل شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب احوال و مقامات کی 14 منزلیں، یعنی 7 منزلیں احوال کی اور 7 منزلیں مقامات کی، جب ایک سالک راہ ان منزلوں سے گزر جاتا ہے تو پھر جس منزل پر پہنچتا ہے وہ منزل ہے فنا فی الشیخ. اور فنا فی الشیخ کے بعد ہے فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول کے بعد آخری منزل فنا فی اللہ کی ہے. اور فنا فی اللہ جو ہو گیا وہ پھر واصل بحق ہو گیا. رحمان بابا جب مرشد کامل یعنی فنا فی الشیخ کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہاں وہ مفصل بات نہیں کر سکتا، پھر اشارے استعمال کرتا ہے، علامات استعمال کرتا ہے، اور مفصل بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. چنانچہ مولا روم نے بھی فرمایا ہے کہ خوشتراں باشد کہ سر دل براں، خوشتراں باشد کہ سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. بہتر یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ہوتا ہے کہ محبوبوں کا راز دوسروں کے پردے میں بیان کیا جائے. اور اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است. شاعری کا کمال یہ ہے کہ برہنہ حرف نہ گفتن، کھلی بات نہ کی جائے. حدیث خلوتیاں
جو اہل خلوت ہیں، حدیث خلوتیاں جز برمز و ایما نیست، ان کی شاعری میں رمز ہوتا ہے، ایما ہوتا ہے، اور وہی رمزیت، وہی ایمائیت، وہی شاعریت رحمان بابا کے یہاں موجود ہے۔ اس کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں جہاں اس نے مفصل شعر ہی نہیں کہا ہے، یعنی علامات بیان کر کے چلا گیا۔ اور اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ رحمان بابا کا مفصل ترجمہ آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے خادم نے کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو علامات میں بات تھی، رمزیت میں بات تھی، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہ طریقت اور شریعت دونوں سے واقفیت ضروری ہے، محض ترجمہ کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، میرے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، شاعر بھی بیٹھے ہیں، ادیب بھی ہیں، کہ دیکھیے لفظ کے معنی آپ کو معلم بتا سکتا ہے، بے شک لفظ کے معنی معلم بتا سکتا ہے، مگر لفظ کا مزاج شاعر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب رحمان بابا کی آپ جب شاعری دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ رحمان بابا الفاظ کے مزاج سے واقف ہے، ویسے نہیں استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ عام شاعروں میں نہیں ہے، بلکہ ان خاص شاعروں میں ہے جن کے پاس اپنا ذخیرہ الفاظ ہے اور اپنے ذخیرے الفاظ کو استعمال کرنا وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ایک قیصر آفرید صاحب ہیں، قیصر صاحب ذرا آئیے گا، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں علامات کی بات اور پھر علامات کے ترجمے کی بات، ذرا پڑھیے گا وہ غزل۔ اچھا پڑھیے گا، آئیے، چلیے کوئی بات نہیں، میں کرسی چھوڑ دوں گا، خیر۔ دغ یار دے دا اغیار، دغ گل دے دغ خار۔ بس دے یہ کیا ہے؟ صرف علامات ہیں، دغا یار دے، دغا اغیار، دغا گل دے، دغا خار۔ اب ان علامات کا ترجمہ آپ کے خادم نے اسی ردیف اور اسی قافیے میں کیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ملتے ہیں کبھی یار، کبھی ملتے ہیں اغیار، ملتے ہیں کبھی یار، کبھی ملتے ہیں اغیار، دنیا ہے عجب چیز، کبھی پھول کبھی خار۔ آ جاؤ۔ دغ گل دے دغ خار دے، دغ گل دے دغ خار دے، دا منصور دے دغ دار۔ اب بات یہ ہے، یہ ایک نئی تشبیہ ہے، اس سے پہلے رحمان بابا سے پہلے یہ میں نے کم از کم نہیں پڑھی، نہ فارسی میں، نہ ہندی میں، نہ اردو میں۔ یہ جو رحمان بابا نے یہاں ایک تشبیہ استعمال کی ہے، اس پر غور کیجئے گا کہ ان الحق کہنے والا کس کیفیت میں ہوتا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ گلشن میں گلو خار کا اسرار سمجھ لے، گلشن میں گلو خار کا اسرار سمجھ لے، یہ دار پہ منصور ہے یا گل بسرے خار۔ دا رقیب دے دا حبیب دے، دا رقیب دے دا حبیب دے، دغ گنج دے دغ مار۔ دنیا میں کوئی جاں تو کوئی دشمن جاں ہے، دنیا میں کوئی جاں تو کوئی دشمن جاں ہے کوئی خزانہ تو خزانے کا کوئی مار۔ دغ عقل دغ عشق دے، دغ عقل دغ عشق دے، دغ غم دے دا غم خوار۔ دیکھیے یہ آپ نے اقبال کے یہاں بہت پڑھا ہوگا کہ یہ عقل اور عشق دونوں کا معرکہ ہے، اور رحمان بابا نے بہت مختصر الفاظ میں
سمجھا دیا ہے، آپ کے غلام کی تشریح ہے، ایک فکر ہے، ایک ذکر ہے، دونوں ہیں تیرے ساتھ. ایک فکر ہے، ایک ذکر ہے، دونوں ہیں تیرے ساتھ. پہچان یہ عقل محض غم ہے مگر عشق ہے غم خوار. دا ہجران دے دا وصال دے، دا ہجران دے دا وصال دے، دا خزان دے دا بہار. دنیا کبھی پت جھڑ ہے، کبھی موسم گل ہے. دنیا کبھی پت جھڑ ہے، کبھی موسم گل ہے. عاشق سے بچھڑ جائے، کبھی آ کے ملے یار. داتا اد داماسیت دے، داتا اد داماسیت دے، دغ نور دے دغ نار. یہ بھی تصوف کا خاص مضمون ہے، اور رحمان بابا نے اشارہ کیا ہے، اشاروں میں بیان کیا ہے منکر و معروف کے دو راہ پہ راہی. ہے منکر و معروف کے دو راہ پہ